أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماہ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ ایک تو اس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنی ہے، اسی ماہ مبارک میں حج کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ ایک بنیادی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، جن ہو، بشر ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی فضیلت، اس کی نسبت کی وجہ سے، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے چونکہ ہم طالب علم ہیں اور اللہ کی کلام سے ہی استفادہ کرتے ہیں، دوسرے پارے میں ارشاد ہوا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، شعائر اللہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ شاعر شعیرہ کی جمع، شعیرہ کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت۔
آج میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ لفظ علامت خود اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن میں دو جملے عرض کر دوں۔ علامت یا تو اصل تک پہنچاتی ہے یا منزل تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے علامت کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ آپ علامت کے بغیر منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے قرب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ صفا و مروہ میری نشانیاں، میری علامت۔ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، کوئی نمازیں نہیں پڑھتے، تہجدیں نہیں پڑھتے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتے، کیوں میری نشانیاں ہیں؟ بھائی اگر اس کی نشانی نہ ہو، اگر یہ جملہ آپ یاد رکھ پائیں، اللہ کی نشانی نہ ہو تو حبل بھی پتھر ہے، لات اور منات بھی پتھر ہیں، اگر خانے کعبے کے اندر بھی پڑے ہوں تو بے وقت ہیں۔ ہیں پتھر نہ، لیکن خانے کعبے کے اندر پڑے ہیں۔ خانے کعبے کے اندر ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ کی نسبت نہیں ہے تو بت ہیں۔ اور صفا و مروہ خانہ کعبہ سے باہر بھی ہوں، اگر نسبت والے ہیں تو اللہ کی نشانی۔ بھئی یہی اسلام جو کعبے سے پتھر تڑوا رہا تھا، باہر پھینک دو، یہ اللہ کے شریک ہیں، خانہ کعبہ صاف کروایا جا رہا ہے ان پتھروں سے۔ اب جب غیروں سے صفائی ہو گئی تو فرمایا اب جو میری نسبت والے ہیں قیامت تک ان کی عزت کرتے رہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ صفا و مروہ پہ کوئی اللہ آ کے دوڑتا رہا ہے۔ اللہ کی بندی دوڑی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، سورہ حج۔ بدن قربانی کے جانور، وہ جمادات تھے نا، اب حیوانات کی طرف آ جائیں۔ یہ جو اللہ کی راہ میں تم نے جانور قربان کرنے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان کا بھی احترام کرنا۔ جانور کی عزت کرنے سے آپ مشرک نہیں ہوئے، صفا و مروہ کی عزت کرنے سے آپ مشرک نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کا قرب ملا ہے۔ پتھروں سے بنا ہے لیکن کہہ دیا بیت اللہ۔ ولی اللہ، نبی اللہ، اللہ کا ولی ہو تو اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا نبی ہے تو اللہ کی نشانی، اللہ کا گھر ہے تو اللہ کی نشانی، قربانی کا جانور ہے تو اللہ کی نشانی، میدان عرفات اللہ کی نشانی، مزدلفہ اللہ کی نشانی، میدان ہے مینا اللہ کی نشانی۔ یہ علامات ہیں۔ اور پھر بڑھیا بات جو قرآن نے کہی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نسبت والی، جو بات آپ کو بتانی تھی۔ اب بڑھیا بات جو قرآن نے کہی کہ آپ کہہ دیں گے کہ پتھر بھی
پلید نہیں تھے، جانور بھی حلال تھے، پلید نہیں تھے۔ کتا تو نجس تھا، اگر وہ بھی صحابہ کاف کا ہو جائے، نسبت والا ہو جائے، تو پھر جب فرشتے صحابہ کاف کی کروٹ بدلنے آتے ہیں تو کتے کی کروٹ بھی وہی بدلتے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ سورہ فجر کی پہلی آیات تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، جفت کی بھی قسم اور طاق کی بھی قسم۔ یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، اس چاند کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں، یہ 10 دن ایسے ہی ہیں جیسے رمضان کے آخری 10 دن۔ یہ 10 راتیں ایسے ہی ہیں جیسے رمضان کی آخری 10 راتیں۔ اس میں کچھ مفسرین کا اختلاف ہے، وہ 10 راتیں محرم کی کچھ لیتے ہیں، لیکن آگے چونکہ یہ ہے کہ والشفع والوتر، جفت کی بھی قسم اور طاق کی بھی قسم، تو یہ ریلیشن جو ہے یہ چونکہ اس ذی الحجہ کے ساتھ ہی ہے، یہ محرم کے ساتھ نہیں ہے۔ طاق یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج کا دن ہے، اور جفت قربانی والا 10 ذی الحج کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی، پھر 9 کی علیحدہ قسم اٹھائی اور 10 کی علیحدہ قسم اٹھائی۔ یہ عزت ہے ان 10 دنوں کی، یہ احترام ہے ان 10 دنوں میں۔ ان میں اگر آپ روزہ رکھیں تو وہی ثواب ہے جو رمضان کے روزے کا ہے، ان راتوں میں عبادت کا وہی ثواب ہے جو لیلۃ القدر کا ہے۔ بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم تو یہ دن ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 پہ پہنچے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ پہ پہنچے، تو ارشاد فرمایا کہ جس نے 9 کا روزہ رکھا، اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے ایک یہ سال جس میں اس نے روزہ رکھا، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال، یہ ایک روزہ اس کے 3 سالوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ان دنوں کو، ان راتوں کو ضائع نہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے خیر مانگیں، اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے ان دنوں۔ کلمہ شریف کا، درود پاک کا، رات کو نوافل کا اہتمام کریں، عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کریں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میں نے شاید کسی موقع پہ یہ بات آپ سے عرض کی تھی یا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے گلہ کیا ہے۔ یہ دوسرے پارے کی آیت میں نے شاید آپ کو سنائی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر
دوسری چیزوں سے محبت کرتے کحب اللہ، جو محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے وہ محبت دوسری چیزوں سے کرتے ہیں۔ یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ آج میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اس حوالے سے یہ جملہ ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ جب بھی بندے کی آزمائش کرتا ہے تو اس کی پسندیدہ چیز میں کرتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہی محبت والی جگہ پہ ہے۔ ابراہیم کو اگر اپنے بیٹے سے محبت ہوئی ہے تو اللہ نے اسی محبت میں آزمایا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ جب بھی بندے کو آزماتا ہے اس کی پسندیدہ چیز میں آزماتا ہے۔ کہیں شیطانی وسوسے میں نہ آ جانا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، نہیں، اللہ جب ہر طرف سے تجھے بے بس کر دیتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ تجھے اپنے دربار پہ جھکانا چاہتا ہے۔ اگر تجھے دوسروں کے در پہ چھوڑ دے تو سمجھ اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ اگر تجھے دنیا کے ہر دربار سے بے بس کر دے، تو کہتا میرا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو میرا ہو جا۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کر، گلہ نہ کیا کر میرا کوئی نہیں رہا۔ جب بھی آزماتا ہے پسندیدہ چیز میں آزماتا ہے۔ فرمایا کہ حب اللہ، جو محبت اللہ سے کرنی تھی تو اوروں سے کر رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ساتھ ہی فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں بلکہ شدید محبت کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے، اس دنیا میں جو اسٹیبلش طریقے ہیں وہ تین ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ یہ اظہار پرستش کیا ہے؟ اظہار محبت ہے۔ جو سجدہ نہیں نہ کرتا اصل میں اس میں محبت نہیں ہے، اس لیے اظہار نہیں کرتا۔ یا وہ جس سے محبت ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، یا پھر دو چیزیں ہیں انسان کے پاس محبوب چیزیں، جان اور مال، یا اپنے محبوب کے سامنے یہ نظر کر دیتا ہے جان بھی اور مال بھی۔ یہ تین طریقے ہیں محبت کے اظہار کے، اور اسلام نے عین اسی فطرت کے مطابق عبادات عطا کی۔ آج میں نے کسی تفصیل میں نہیں جانا چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ نماز پرستش ہے، روزہ اطاعت ہے، زکوٰۃ اور حج اللہ کی بارگاہ میں مال کا نذرانہ ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی، جنہوں نے وہاں رہنا نا یوم عرفہ والے دن انہوں نے روزہ نہیں رکھا،
عجز کا جو بھی کوئی فائنل طریقہ ہو سکتا تھا، اپنے محبوب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے جو بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا، شاید میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ حج عشق ہے، حج جو عبادت ہے یہ عشق ہے، اشد حب للہ، یہ شدید محبت ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عشق میں دیوانگی ضروری ہے، عشق کے لیے دیوانہ ہونا ضروری ہے، اگر دیوانگی نہ ہو تو عشق نہیں ہوتا، شدید محبت نہیں ہوتی۔ اب قربانی پیش کر دی، کہا نہیں ایسے حجامت نہیں بنوانا، تیرے بال بڑے ہوئے، ناخن نہیں کٹوانے، قیمتی لباس نہیں پہنے، خوشبو نہیں لگانے، چپل بھی جوتا وہ پہن جس سے پاؤں ننگا رہے۔ کئی مجھ سے پوچھتے ہیں وہ جی فلاں کو میں نے دیکھا وہ دربار پہ گیا اور ننگے پاؤں تھا، میں نے کہا بے وقوف تو نے قرآن نہیں پڑھا، یہ تو حکم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ موسیٰ یہ کوہ طور پہ اللہ کے انوار و تجلیات گرے ہیں جہاں جوتا اتار کے آنا ہے، جو بھی جگہ مقدس ہوتی ہے، جہاں مسجد میں آپ جوتے اتار کے آئے ہیں نا۔ اب دل زبان سے نہ کہے کہ مجھے اللہ سے عشق ہے، میں اللہ کا دیوانہ ہوں، نہیں، دیوانہ بن گیا، لباس اتار دے زرق برق، دو چادریں لپیٹ لے، بال بکھرے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور کبھی یار کے در کے اس پتھر سے لپٹ کے روتا ہے، کبھی اس پتھر سے لپٹ کے روتا ہے۔ اب یہ دیوانگی وہاں پہ ایک عشق کا اظہار ہے کہ قربانی دو لیکن دیوانگی کی حالت میں، عشق کی حالت میں۔ اور یہ آپ کو یاد ہے، یہ تو میں نے آپ کو ازبر کروایا ہوا ہے کہ قرب قربانی کے بغیر نہیں ملتا۔ اور قربانی دونوں چیزوں کی، یہ ذہن میں رکھیں، جان کی یا مال کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اعلیٰ قربانی پیش کی۔ اللہ رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہاں پہ ایک نقطہ مفسرین نے جو لکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے جب بھی اولاد مانگیں نیک اولاد مانگیں، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ذہن میں کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، نیک اولاد دے جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ چلنے میں میری مدد کرے۔ یہ ذہن میں نہ ہو کہ میرے مال کی وارث ہو، بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بنے، وہ کام خود بخود ہو جائیں گے، وہ کمائی کرنے والا ہو، پیسے نہیں، مولا نیک اولاد دے جو تیری فرما بردار، تیرے رسول کی فرما بردار، تیرے احکامات پہ زندگی گزارنے والی، وہ اولاد دے۔ اللہ نے بھی خوشخبری دی
بغلام حلیم، غلام عربی زبان میں 10-12 سال سے بڑا جو بچہ ہوتا ہے جو چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کو غلام کہتے ہیں۔ اب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بلوغت کو پہنچ گیا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، ہاں کہہ دینا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں نے پچھلے جمعے چونکہ اسوہ ابراہیمی پہ بات ہوئی تھی کہ خلیل کہتے ہی اسے ہیں جس کی محبت میں کوئی چیز خلل نہ ڈال سکے۔ خلیل کی ڈیفینیشن ہی ہے اولاد کی محبت اللہ کی محبت میں خلل نہ ڈال سکے، وطن کی محبت، بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، نہیں، اللہ کی محبت کے سامنے سب محبتیں ہیج۔ یہ پتہ ہے کتنا اہم معاملہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ساری زندگی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب پہ سال گزرنا ضروری ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، اس نصاب پہ سال گزرنا ضروری ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اگر عصر کے وقت آئے تو مغرب کی نماز تب ادا کروں گا جب اسے تقسیم کروں۔ اس دنیا کے ساتھ نہیں محبت کی۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب اللہ کے رسول کا نام لینے والے دنیا سے محبت کی بات کرتے ہیں، دو کالی چیزیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی، کئی دن تک، ایک پانی اور ایک کھجور، چولہا نہیں جلتا تھا ہمارے گھر۔ مولا علی سرکار نے 3 طلاقیں دے دی، اور اسی نبی اور علی کا نام لے کے دنیا اکٹھی کرنا۔ یہ جملہ میرا ذہن میں رکھنا، وہ ماں اور باپ کا تعلق ہو، باپ بیٹی کا تعلق ہو، بیٹے اور ماں کا تعلق ہو، بھائی بہن کا تعلق ہو، بھائی بھائی کا تعلق ہو، دوست دوست کا تعلق ہو، اگر اس میں مادی کشش آ گئی تو اس تعلق کا انجام نفرت ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اگر مادی تعلق آ جائے تو کوئی اپنے ماں باپ سے بھی مخلص نہیں رہتا، ماں باپ کو مار دیتے ہیں کہ ان کی وراثت پہ قبضہ کریں۔ اس تعلق کو محبت نہیں کہتے جو مادی تعلق ہوتا ہے۔ روحانی محبت اصل میں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس میں نور ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں شر نہیں ہوتا، اس میں نفرت نہیں ہوتی۔ دو دمبے بس مختصر سنتے جائیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دمبا اپنی طرف سے اور دوسرا امت کی طرف سے ذبح فرماتے۔ بات یہ کرنا تھی کہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی کبھی نہیں چھوڑی، اپنی طرف سے بھی کی اور امت کی طرف سے بھی کی۔ اب امتی کہیں کہ ٹھیک ہے نبی پاک کر گئے، ہماری طرف سے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نبی پاک نے جو کر دی ہے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت؟
نہیں، یہ جب بھی آپ قربانی کرتے ہیں یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سمجھیں، قربانی اپنی طرف سے ہی ہوتی ہے، اس کے ثواب میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے، اس کے ثواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو شریک کیا۔ اور اب آخری حج کے موقع پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کو آپ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کہ اصل میں یہ عشق کا معاملہ ہے نا، یہ معاملہ عشق کا تھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جائیدادیں بیچ دی، باپ دادا کی جائیدادیں بیچ دی، آخری حج کے موقع پہ مولا علی سرکار کو بھیجا، 100 اونٹ خریدا، اس دور میں کروڑوں کی قربانی پیش کی۔ ہم اچھا کئی دفعہ لوگوں کے منہ سے یہ بھی سننے یہاں کیا یار یانے کی لوگوں والوں ویندے رہن گے تو چلو اہی بھی کو ماڑا جا لے لا لے، یہ قربانی اس لیے ہے؟ نہیں، مولا یہ جو مال تو نے دیا تھا میں تیری بارگاہ میں نظر پیش کر رہا ہوں، یہ تھا جذبہ۔ اور اگر مال دے رہا ہوں تو کل کو جان مانگے گا تو یہ بھی تیری ہے۔ چونکہ نظر دونوں چیزوں میں ہے، جان میں بھی اور مال میں بھی۔ خدا کے لیے اپنی نیتیں خراب نہ کریں۔ میں تو کئی دفعہ آج کل وہ لوگ بڑے تبصرے کر دیں اور فلانے بندے نے بخالے واسطے جی 10 لاکھ دا جانور لے لیا۔ بھائی اگر اس کی نیت اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو میرے پیغام 100 اونٹ تو آج بھی کتنے کروڑ کا ہے؟ جو ہلکے سے ہلکا اونٹ مل رہا ہے نا وہ بھی 7-8 لاکھ کا مل رہا ہے، ورنہ 15-20 لاکھ کا ایک اونٹ ہے۔ کبھی کسی کی نیت پہ شک نہ کرے، کوئی کروڑ کی قربانی دے، کوئی 10 کروڑ کی دے۔ میرے پیغمبر نے ایک سنت سیٹ کی ہے۔ دیکھیے یہ حکم وہاں والے لوگوں کے لیے تھا، لیکن اللہ کو پسند اتنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی پسند اتنی ہے کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکے، مینا میں عرفات میں تم نہیں پہنچ سکے، لیکن حجامت نہ بنواؤ، ناخن نہ کٹواؤ، وہی اپنی حیثیت بنا لو اور قربانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بھی وہی رحمت کی نظر کرے گا۔ حالت تو وہ بناؤ، عاجز ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ تھا کہ مولا اگر مجھے عزت قربان کرنی پڑے گی تو میں کر دوں گا۔ مکان چھوڑ کے مزدلفہ میں بیٹھ گیا ہوں، آسمان کے سائے کے نیچے عرفات میں بیٹھ گیا ہوں، مجھے مکان سے بھی محبت نہیں ہے، مجھے لباس سے بھی محبت نہیں ہے، یا اللہ تیری محبت سب محبتوں پہ غالب۔ 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے ذبح فرمائے، نہر کیے۔ ساری جائیدادیں بیچ کے سرکار نے 100 اونٹ آخری حج کے موقع۔ ہمارے گھروں میں امام شافعی فرماتے ہیں نا کہ اگر تیرے گھر کے 2 کمروں کو تالا لگا ہوا ہے 6 مہینے سے تو ان کو بھی نصاب میں شامل کر، وہ تیرے استعمال میں ہی نہیں ہے، اور قربانی کر۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں، یہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ عشق ہے، محبت کا اظہار ہے، اور ساتھ شکر اللہ کا۔ یہ اس کے پیچھے یہ محبت کا جذبہ بھی ہو کہ مولا کریم اگر تو مجھے یہ حکم دیتا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے تو میں تو شاید اس امتحان میں ناکام ہو جاتا۔ تیرا شکر ہے تو نے ایک اسماعیل کو نہیں بچایا بلکہ ہم سب کو بھی امتحان سے بچا لیا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی. اور دوسرا، میں ہر سال آپ سے یہ کہتا ہوں، اسلام میں جب ایک عورت اور مرد شادی کر لیتے ہیں تو وہ ایک خاندان ہوتا ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہی کٹھے رہن رہے ہیں جی سارے بہن برا، نہیں. جتنے بھی گھر میں صاحب نصاب لوگ ہیں وہ سارے قربانی کریں، وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، وہ سارے قربانی کریں. لیکن پہلے اپنی طرف سے. یہ بڑی غلط فہمی ہے، عید کا جی ابے دیاں سات دے، عید کا اماں دیاں سات، نہیں، پہلے میرے اوپر فرض ہے. اور وہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا نا، قربانی دوسری بھی جو کرنی ہے میں نے اپنی طرف سے کرنی ہے، اس کا ثواب اپنے والد صاحب کو دینا ہے. تیسری بھی میری طرف سے ہی ہونی ہے، لیکن اس کے ثواب میں نے اپنی ماں کو شریک کر لیا. اور میرے حضرت صاحب قبلہ پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ، ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سرکار جب بھی جانور لیتے تو فرماتے کہ اس میں نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی رکھا. اگر اللہ، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حصہ ہو جائے گا تو پھر قبولیت میں شک ہی نہیں رہتا. اور پھر یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، پتہ نہیں انہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں. وہ جیسے درود آپ وخالے کا بھی پڑھیں تو قبول ہو جاتا ہے، باقی کوئی عبادت وخالے کی قبول نہیں ہوتی. ریاکاری اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن درود آپ ریاکاری میں بھی پڑھیں تو قبول ہو جاتا ہے. اپنی طرف سے عید والے دن کوئی صاحب نصاب ہو جائے وہ قربانی ضرور کرے. اور یہ ذہن میں رکھے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارک 63 سال تھی نا، ہر سال کے حوالے سے ایک اونٹ، یعنی پہلے بھی قربانی، یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں کرتے رہے، لیکن آخری حج کے موقع پہ پھر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح. یہ اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو عبادت ہے اس کی اہمیت کیا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اب قرآن نے کیا کہا کہ اب تو نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اب اس میں سے خود بھی کھاؤ. اور بھائی اللہ نے تو گوشت نہیں کھانا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کی بارگاہ میں نہ تو خون ہی جانا ہے نہ گوشت ہی جانا ہے. اور بھائی یہ جو جانور تم ذبح کر رہے ہو نا، یہ سورہ حج آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کے پاس تو نہ گوشت جانا ہے نہ خون جانا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. اور اللہ کی بارگاہ میں تو تیرے دل کا تقوی ہے جو پہنچنا ہے. کھانا تم نہیں ہے، لیکن پہلے کیوں نیت ہو یار میں ہوں میرے جانے لوگوں دے رہے ہیں. نہیں، تو نہیں کھانا ہے، لیکن ذبح تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر. اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کیا کہ مولا یہ مال تیرا ہے. غالب نے کیا کہا تھا؟ جان دی. کیا لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے جان دے دی؟ جان دی، اور دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہے. فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اس میں سے کھاؤ اور ان کو بھی دو جو قناعت کر کے صبر کر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. مر جائیں گے لیکن تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. بچوں کو پانی پلا لیں گے لیکن تمہارے گھر مانگنے نہیں آئیں گے کہ ہمیں گوشت دو. اور یہ بغیرتی بھی نہیں کرنی کہ پتہ بھی ہو کہ اس کے 10 افراد ہیں اور ایک ہڈی اور ایک چربی والی بوٹی اور ایک ان 10 لوگوں کے لیے ایک بوٹی دے کے آ رہے ہو.
یہ کمینگی بھی نہیں دے سکتے تو نہ دیں، لیکن کم از کم ان کا ایک وقت کا کھانا تو بنے۔ وہ ایک ایک ہڈی اور ایک ایک چربی اور ایک ایک بوٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ہم بھی گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ بھائی تمہیں کس نے کہا ہے؟ سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھو، ان میں تم جانتے ہو کس نے قربانی نہیں کی، کہ اس کے حالات کیا ہے۔ اپنے قریبیوں ذوی القربیٰ والیتامیٰ قریبیوں سے شروع کرو، ہمسایوں سے شروع کرو۔ پھر ایک اور بھی بڑی عجیب بات آج کل میں سنتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو وہ گوشت دے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے او میں بھی قربانی کی تھی یار، تو میرے گھر ہمیں کیا لڑنے۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان بڑے طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے گھر قربانی کر کے بیٹھ گیا، یا اپنے گھر وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر، ہم ایک دوسرے کو تحائف بھیجتے ہی نہیں ہیں، تو محبت میں کیسے اضافہ ہوگا؟ یہ بھی شیطانی وسوسہ جو ہے، اس سے بچنا ہے۔ دی ہے ہمسائے نے قربانی، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو اپنا تحفہ بھیجیں۔ کبھی بھی وہ عمل نہیں کرنا جو آپ کو دور کرتا ہے۔ اطعموا القانع والمعتر، اور جو بھیک مانگنے سوال کرنے آ جائے اس کو بھی نہیں جھڑکنا۔ قربانی کے گوشت کے تقسیم کا میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، خود کھاؤ، جو گھروں میں بیٹھ گئے ہیں قناعت کر کے صبر کر کے مانگتے نہیں ہیں، ان کو تلاش کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کم از کم اپنے محلے کی حد تک تو تلاش کرو۔ اور تیسرے جو سوال کرنے آ جائیں ان کو بھی دو۔ اور تیسرے پارے میں جو ارشاد ہوا کہ لا یسالون الناس الحافا، جو تم سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ان کو تلاش کیا کرو، ان کو جا کے دو۔ لیکن جذبہ یہ سب تو تب ہی ہوگا جب وہ قربانی اللہ کے لیے کی گئی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو گوشت نہیں کھانا بھائی، نہ میرے فرشتوں نے کھانا، گوشت تم نہیں کھانا ہے، لیکن اس میں اپنے بھائیوں کو شریک کر لو، عزا و قربہ کو شریک کر لو۔ باقی ایام تشریق جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے۔ گھروں میں جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتائیں، خواتین کو بتائیں کہ وہ اکیلی بھی نماز پڑھیں، تو یہ 13 کی عصر 9 ذی الحج کی صبح سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک ایام تشریق ہیں، اس میں یہ اپنے تکبیریں پڑھنی۔ جب آپ عیدگاہ کی طرف مسجد میں نماز عید پڑھنے کے لیے آئیں تو ان تکبیرات کو بلند کریں۔ جہاں پہ نماز عید ہوتی ہے وہاں تو نماز عید کی پڑھ کے قربانی ہوگی، اور جن جگہوں پہ نماز عید نہیں پڑھی جاتی، کوئی دور دراز کے گاؤں ایسے بھی ہیں، وہاں سورج طلوع ہونے کے بعد جب 20 منٹ گزر جاتے ہیں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اس کی ظاہری خوبصورتی میں کوئی فرق نہ ہو۔ اور پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گے، تم گوشت یہاں کھا لو گے لیکن پل صراط پہ یہ تمہاری سواری۔ اپنی محبت جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کا آپ نے اظہار کرنا ہے۔ ایام تشریق جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور غرباء و مساکین کا، اور یہ جو دن اور راتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اب ضائع نہیں کرنا۔ اس میں استغفار کثرت سے کریں، کلمہ شریف کا ورد کثرت سے کریں، نوافل پڑھیں،
قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں، رزق مانگیں، کچھ مانگیں تو صحیح نا۔ یہ بڑے بابرکت دن ہیں، ان دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یہ راتیں بڑی بابرکت۔ تو یہاں پہ تو ہمارے انتظامیہ والے کہہ رہے تھے کہ 6:30 بجے تک بھائی پہنچ جائیں جن لوگوں نے عید پڑھنی ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ 6:30 بجے آپ پہنچ جائیں گے تو پھر عید کا سلسلہ جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا، اپنی قربانی کرنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا